السلام علیکم دوستو، بخاری ولاگ میں خوش آمدید۔ تو ملازمین اتحاد کے رہنما جناب عبدالرحمن باجوہ صاحب کی جو نئی ویڈیو آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 تاریخ ہوگی نا آج؟ 13 فروری 2021۔ موبائل میرا کل ہی ملا مجھے، بٹ سیٹنگ میں اس طرح کے ایشوز آ رہے تھے کہ کسی بھی ساتھی دوست سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں اپنے تمام بھائیوں ساتھیوں سے بالکل کٹ ہوا تھا۔ الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ جس طرح سے آپ لوگ ثابت قدم رہے، اور جو میرے بار بار ایک الفاظ تھے، پچھلی لائیو ویڈیوز بھی دیکھیں، گورنمنٹ کو بھی ہم میسیجز جو بھیج رہے تھے۔ وکاس بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر سلام۔ اس میسیج کو شیئر کر دیں، یہ پروٹیسٹ کے بعد پہلی لائیو میری ویڈیو ہے، ساتھیوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہو رہی ہے۔ تفصیل بتانا بہت ضروری ہے۔ جو لاسٹ لائیو ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی، ہماری تمام آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی قیادت، راولپنڈی میں ہمارا اجلاس ہوا، ہم نے پلاننگ کی، اطلاعات ملی کہ کال چل چکی ہے، ہمارے پیچھے ہیں ادارے۔ ظاہری بات ہے کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ پروٹیسٹ ہو۔ تمام صوبوں میں، ضلعوں میں گرفتاریاں انہوں نے کی، موٹر وے کو انہوں نے عملی طور پہ بلاک کیا، اور اسلام آباد میں جو انہوں نے کیا، گورنمنٹ کو بھی اس کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد کہ ایک بہت بڑی دشمن کی فوج آ رہی تھی، ٹینک، کلیشن کوفس اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے۔ یہ تو شکر ہے انہوں نے مائنز نہیں ادھر بچھائیں اس فوج کے لیے، باقی تو کوئی کسر نہیں تھی۔ مگر میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان بھر سے آنے والے تمام ملازمین کو، خصوصاً بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، تمام ساتھیوں کو۔ پنڈی سے نکلے، کھانا کھا رہے تھے پشاور موڑ میں، ہم 7 ساتھی تھے، اٹھا لیا گیا، تھانہ سیکٹریٹ شفٹ کیا۔ ایک ساتھی کے پاس موبائل تھا، اس نے میسج کنوے کیا، میسج جیسے ہی چلا ٹی وی پہ خبر چلی، فوری طور پہ تھانہ سیکٹریٹ سے شفٹ کیا تھانہ 12 کو۔ ہٹ کے ہے، کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ مجھ سے یا ہمارے جو ساتھی تھے، اور حوالات کی پریشانی نہیں تھی، قیدیوں کے ساتھ رکھا۔ پریشانی تھی تو صرف ایک پریشانی تھی کہ اسلام آباد نے میزبانی کرنی تھی، میں میزبان تھا، اسلام آباد کے ساتھ تھی۔ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیونکہ سیکٹریٹ کے حوالے سے، جس کے میں کور کمیٹی کا سربراہ بھی ہوں، ساتھیوں کو جس طرح سے میں نکالتا رہا ہوں، مجھے آئیڈیا ہے کہ جا جا کے بلانا پڑتا تھا، نکالنا پڑتا تھا۔ رات جس طرح سے گزری، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، اور تصور میں یہ آ رہا تھا کہ اگر سیکٹریٹ کا کام، سیکٹریٹ کھلا رہا اور ساتھی باہر نہیں نکلے، تو یہ بالکل واقعہ کربلا والا معاملہ نہ ہو جائے کہ دعوت دی گئی اور پھر لوگ باہر نہیں نکلے۔
دنیا سے بالکل رابطہ نہیں تھا، اخبار تو کیا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ نئے قیدی جب آئے حوالات کے اندر، ان سے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں، انہوں نے کہا کچھ ہو رہا ہے، بہت آنسو گیس اور یہ ہے، خبروں میں چل رہی ہے خبر۔ کے پی کے ساتھی ہیں، پنجاب کے ہیں، باہر ہیں اندر ہیں، کچھ نہیں پتا تھا۔ ذہن میں یہی تھا سیکریٹریٹ کیا کر رہا ہے، کس سے پوچھیں، کیسے پوچھیں۔ تمام قیادت پہ تھا حیدر بھائی آپ نے جوائن کیا ہے، اگر اعتماد تھا اور کچھ تھا، کیونکہ مین قیادت یہاں پہ تھی کے پی کے سے فضل غفار باچا سے لاسٹ ٹائم میری بات ہوئی تھی، بہت پرجوش تھے تمام ساتھی، کیونکہ میرا رابطہ صرف فضل غفار باچا سے، اور دوسری قیادت تو یہاں پہ تھی حیدر علی خان صاحب کا میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی، صرف یہ تھا کہ اگر یہاں پہ گرفتاریاں کر بھی لیں تو جو مین قیادت ہے فضل غفار باچا صاحب اور حیدر علی خان صاحب نہیں بھی آئیں تو وہ وہاں پہ ریزسٹنس دیں گے، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اس دن کو ملازمین کے تاریخی دن کے طور پہ لکھا جائے گا، اور یہ ثابت کیا۔ بارکیف ایک ساتھی آئے پولیس کے، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا جب ایک ساتھی رہا ہو کے جا رہا تھا اس کے ہاتھ ایک پرچی بھیجی کہ خدا را کسی کو بتاؤ کہ یہاں پہ میں بند ہوں۔ شفقت رسول میرے کزن بھی ہیں فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن سے، ان کے نام کی پرچی بھیجی، وہ آئے اور انہوں نے بتایا۔ سب سے پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ سیکٹریٹ کی کیا صورتحال ہے، اسلام آباد والوں کی بتا۔ انہوں نے کہا کہ سیکٹریٹ نے آپ کی عزت رکھ لی، سارے کا سارا سیکٹریٹ بند ہے۔ جو اطمینان، جو سکون مجھے ملا، ساتھی کہتے ہیں روتا ہے، لیڈر روتے نہیں، میرے ساتھیوں نے میری عزت رکھی، کیونکہ مجھے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ باجوہ صاحب آپ اکیلے رہ جائیں گے، پیچھے کوئی بھی نہیں چلے گا آپ کے، اور ڈر خوف یہ تھا کہ اگر میں حوالات میں ہوں، مجھے حوالات کی نہیں تھی، مجھے باہر کی پرواہ تھی۔ میں پرسکون ہو گیا جیسے ہی وہ میرے کزن پہنچے، ظاہری بات ہے نہیں روک سکتے تھے، ود ان 10 منٹس آرڈر نکلے 1 مہینے کے لیے کہ اس کو بند کیا جائے، نظر بند کیا جائے، میرے ساتھیوں کو وہاں سے موو کیا گیا اور مجھے اڈیالہ جیل کی طرف۔ رستے میں جاتے ہوئے کسی امپلائی نے دیکھا، ویڈیو بھی آپ سے شیئر ہوئی ہوگی، ہم گاڑی میں تھے، کسی قسم کی پشیمانی یا کچھ بھی نہیں تھا، خدا نخواستہ چوری ڈاکہ یا اس کے حوالے سے نہیں تھے، اپنے حق کے لیے نکلے تھے۔ جیل بھی گیا اور مجھے اور میرے ماں باپ کو بھی فخر ہے اس کے اوپر کہ کسی نیک مقصد کے لیے جیل میں گئے۔ جتنا شکریہ ادا کروں آپ ملازمین کا، جتنا شکریہ ادا کروں گا کم ہے، کہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے آپ نے اس کا ساتھ دیا، آپ میرے پیچھے کھڑے رہے، اور اس دن یہ معاملہ تنخواہوں کا نہیں تھا، یہ معاملہ رحمان باجوہ کا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مگر ابھی تک میں ویڈیوز وہ میسیجز نہیں دیکھ سکا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ہر ساتھی کے زبان پہ یہی تھا۔ بارکیف اڈیالہ جیل پہنچے، کوئی پشیمانی نہیں تھی، انٹری ہو گئی،
جو پیسے تھے اس کی پرچیاں انہوں نے دے دی کہ اندر آپ اگر کچھ لیں گے تو یہ پیچھے لکھا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ کچھ ساتھی اندر جانے لگے تو کال آئی کہ آپ کے آرڈر کینسل ہو گئے، آپ کو واپس لے کے جانا۔ فوری طور پہ وہاں سے نکالا گیا۔ وہی جو ساتھی تھے جن کی باڈی لینگویج آتے ہوئے چینج تھی، ملازم تھے، ان کی ذمہ داری تھی تھانے آتے تک کسی صورت میں نہ کال کروائی انہوں نے، نہ دیا، ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے بخوبی سر انجام دی۔ واپسی پہ پہلے تھانہ مارگلہ میں رکھا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد مذاکرات میں گئے۔ وہاں پہ میری جتنی بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی قیادت تھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا، گواہ ہیں اس کے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام آباد نے میزبانی کی یا نہیں کی، عزت رکھی یا نہیں رکھی۔ فضل غفار بادشاہ نے کہا کہ حق ادا کر دیا، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سیکٹریٹ کے اسلام آباد کے جتنے بھی ساتھی تھے، جتنے بھی ساتھی تھے جو اس کے اندر نکلے، جو فیس بک پہ تھے یا کچھ، خاص طور پہ میرے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے ساتھی جو آج تک باہر نہیں نکلے، کل مجھے پتا لگا، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید پی ڈبلیو ڈی اور ایجوکیشن کے ساتھی ہیں۔ میرے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے ساتھی جو آج تک باہر نہیں نکلے، انہوں نے جا کے کشمیر ہائی وے کو بلاک کیا، اینڈ دے ور جسٹ ڈیمانڈنگ کہ رحمان باجوہ کو رہا کیا جائے۔ قیادت نے کلیئر کٹ مجھے بتایا، جب ہوا مجھے بالکل حوصلہ اور میں پرسکون ہو گیا کہ جو میں چاہ رہا تھا، ہماری جنگ نہیں تھی، بڑا کلیئر کٹ میسج تھا کہ بھائی ہم آئیں گے، پرامن طور پہ بیٹھیں گے۔ انتظامیہ نے شاید یہ کوشش کی کہ ڈرا دیں یا یہ گھبرا جائیں گے شیلنگ سے، اور برملا اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب برملا، انہوں نے کہا کہ کیا تھے آپ لوگ، آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ بقول ان کے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جتنی شیلنگ کی کہ یہ ثابت قدم رہے۔ جتنے بھی ساتھی آئے تھے، جتنے تہے دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ یونینز ایسوسی ایشنز کے میں نام لوں یہاں پہ تو ایک لمبی لسٹ لگ جائے گی، تمام ساتھی، ایون کہ وہ ساتھی بھی تھے جن سے ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف تھا یا سب کچھ تھا، وہ ساتھی بھی ادھر پہنچے، اور یہ ایک پیغام تھا، یہ ایک میسج ہے گورنمنٹ کے لیے کہ ملازمین کو ان کا جائز حق آپ کو دینا ہوگا۔ اس سے ایک دن پہلے بھی جو مذاکرات ہمارے، جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا، ہم 1 سے 16 کی بات یہ کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں۔ بارکیف جو دیگر ڈیمانڈز وغیرہ تھیں اس کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، 25% کے اوپر ہم نے ایگری کیا ہے، اور یہ جسٹ فار دی ٹائم بینگ ہے۔ جو تفریق کی ایوریج نکالی گئی ہے 35% سے لے کے 300% تک تفریق انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے، اور اس کی جو بھی ایوریج نکلی ہے اس کا 40% دیا ہے اس تفریق کا، مینز کہ اس تفریق کی ایوریج کا بھی، ہم ٹاپ کی بات نہیں کرتے، ایوریج کی بات کرتے ہیں، اس تفریق کی ایوریج کا بھی 60% ابھی ادھار ہے۔
पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस एक्सपेक्टेड है बजट से पहले। एडहॉक रिलीफ के हवाले से इन्होंने एग्री किया है, इस वक्त पॉसिबल नहीं था, बजट के अंदर इंशाल्लाह ताला ये मर्ज हो जाएगा। टाइम स्केल प्रमोशन और अपग्रेडेशन का भी एग्री कर चुके हैं। टाइम स्केल प्रमोशन ज़ाहिर बात है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फार्मूला तय करने, बट अपग्रेडेशन का उस पर भी अगर टाइम लग भी जाता है तो डेट विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च। लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स हमारी बहनें, उनसे हमने कमिटमेंट की हुई थी, जिस तरह से वो मुतमईन हुई, मगर अगर हम मौजूद थे इस्लामाबाद के साथी और आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की क़यादत, जो भी कमिटमेंट है हम उसके ऊपर पहरा देंगे, हर हाल में उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। कल फाइनेंस में ही था मैं, समरी मूव हो चुकी है और ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला कैबिनेट से इसकी अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद नोटिफिकेशन का मरहला है। दिस वर द थिंग्स कि समरी जब हमारे पास आई थी और जो मामलात थे हमने कंफर्म करके प्रोटेस्ट को वाइंड अप किया कि इस स्टेज से अब वापसी या बैकअप जो है गवर्नमेंट के पास नहीं है कि इनसे पीछे हट जाए। मुलाजमीन इत्तेहाद का जो आप साथियों ने सबूत दिया है तारीख में नहीं मिलता, और मेरी डे 1 से यही कोशिश थी कि मुलाजमीन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया जाए। आप लोग देखे अपने हक के लिए निकले थे, और प्रेस रिलीज के बाद भी जब शेख रशीद साहब जा रहे थे तो क्लियर कट उनसे हमने कहा कि आप जो मुलाजमीन के हवाले से जितने भी हैं साथी, वो तो उससे पहले ही रिहा हो चुके थे, कि कोई भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर जो 1 महीने का अरेस्ट का था, इस्लामाबाद को बंद करने की धमकी दी गई है फॉर इनडेफिनिट पीरियड के गैर मुअय्यना मुद्दत तक। इसने कहा है कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेगा रहमान बाजवा। और इसके साथ साथ जो दूसरा इल्ज़ाम था मेरे ऊपर, वो ये एलिगेशन लगाया गया उस ऑर्डर के अंदर था कि इसने पुलिस वालों को धमकियां दी हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस को, कि वापस आके मैं इनसे इंतकामी कार्रवाई करूंगा। हमारी पुलिस, हमारे इदारे, हमारे डिपार्टमेंट, हमारा मुल्क, हमारे पार्लियामेंट, हमारी सेक्रेटरीट, हमारा घर, हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है, ना ही थी। और आते साथ डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने सबसे पहले कहा कि मैं कुरान पे हाथ रखता हूं कि किसी से बात नहीं हुई। जो ऑर्डर आपने जारी किया है, आप कुरान पे हाथ रखें या उस बंदे को लेके आए जो गवाही दे के रहमान बाजवा ने उसको थ्रेट किया है या कुछ किया है। बारकैफ झूठ के सर पाँव नहीं होते। जब आपने कोई यकतरफा कार्रवाई करनी होती है तो आप करते हैं डराने के लिए। तो इंतज़ामिया के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मुलाजमीन के लिए सिर्फ एक मैसेज है, माजरत के साथ जितनी भी यूनियंस एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान भर की, फेडरेशंस और तमाम मामलात, कि मुलाजमीन का केस आप लोग बहुत खूबसूरती से अपने अपने डिपार्टमेंट्स और अदारों में तो डिफेंड करते आए हैं, बट जो मेजर इश्यूज हैं जो डायरेक्ट वफाक ने या फेडरल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वहां तक मुत्तहिद ना हो सके, ना किसी ने जाने दिया और आवाज ठीक तरह से पहुंचाई ही नहीं जा सकी। बहुत से इदारे ऐसे हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई टेक्निकल पोस्टें हैं वो रहती हैं, कोई लाइब्रेरियंस हैं उनकी अपग्रेडेशन रहती है, ये सारे के सारे मामलात। ये कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए थी, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था जो कि इस लेवल पे आके
گورنمنٹ کے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کے مطالبات، آپ کے مسائل ان کے سامنے رکھ سکے. بدماشی نہیں، بدماشی کی صورت میں نہیں، ڈراوے کی صورت میں نہیں، جائز آئینی مطالبات. سر جھکائیں اور وہاں سے ہٹ جائیں اور ایک لیٹر چلا گیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. 7 8 9 سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ لیٹر آیا، فوٹو سیشن ہوا بجٹ سے پہلے اور ساتھی چلے گئے، عمل درآمد نہیں ہوا، اگلے سال پھر بجٹ میں آئے اور یہ معاملات ہیں. یہ جو ڈیمانڈز پوری کروائی ہے یہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس ڈیٹ کو یہ ڈیمانڈز ہم نے ان کے سامنے رکھی. جو میجر 4 ڈیمانڈز تھیں پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے، یہ صرف وفاق کا ایشو نہیں ہے، اپ گریڈیشن کا صوبوں میں تو ہو چکی ہے. ٹائم سکیل صرف وفاق کا ایشو نہیں ہے، سیلری انکریز صرف وفاق کا ایشو نہیں ہے. بہت سی پوسٹیں ایسی ہیں جو صوبوں میں بھی اپ گریڈیشن سے رہتی ہیں، ہم نے ان کی بھی بات کی. وفاق میں ہوگی تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ہو جائے گی. ٹائم سکیل پروموشن پاکستان بھر کے ملازمین کا مسئلہ ہے، اور تنخواہوں میں تفریق بھی پاکستان بھر کے ملازمین کا مسئلہ ہے. سٹارٹ کہیں سے بھی ہونا تھا، وفاق سے ہوگا پہلی چیز. جب بھی وفاق میں کوئی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے تو صوبے آٹومیٹکلی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے، جتنی تنخواہ بڑھائی جاتی رہی صوبوں میں بھی اتنی ہی بڑھتی رہی، خواہ 2010 کا 50% ہو یا کوئی اور. اس سال اگر تنخواہیں وفاق میں نہیں بڑھی تو صوبوں میں بھی نہیں بڑھائی گئیں، خاص طور پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. مگر ہم نے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ یہاں سے واضح ڈائریکشنز جاری کی جائے گی اس نوٹیفیکیشن کی صورت میں کہ صوبے بھی اس کو امپلیمنٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہ صرف وفاق کا مسئلہ نہیں ہے، تمام ساتھیوں کو بتاتا چلوں یہ سارے پاکستان کے ملازمین کا ایشو ہے. اور 8 تاریخ کو بھی ہمارا اگر جو اس کے اندر مذاکرات کے اندر مسئلہ آیا تھا اسی حوالے سے تھا. یہ صرف وفاق کے ملازمین کی لڑائی نہیں، یا پاکستان بھر کے ملازمین کی لڑائی ہے. کائنڈلی اس میسج کو شیئر کریں جہاں تک جاتا ہے. جتنی بھی چھوٹی بڑی یونینز، ایسوسیشنز، فیڈریشنز ہیں ان کے لیے میسج کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا ایک پلیٹ فارم. 6 اکتوبر کو بھی ساتھی آئے، کوارڈینیشن نہیں تھی. انفارچونیٹلی 10 فروری کا بھی جو پروٹیسٹ تھا بہت اچھی کوارڈینیشن تھی، اور اس کا عملی نمونہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا کہ سارے ساتھی اس پہ متفق بھی تھے، اور جو ڈیمانڈز تھی ہم ان کو لے کے چلے. بہت اچھے طریقے سے ہمارے معاملات طے پائے. جو ہماری ڈیمانڈز تھیں الحمدللہ وہ پوری ہوئی. بہت سے مسئلے مسائل، یوٹیلیٹی الاؤنس، کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ، اور جو ہائرنگ ہے خاص طور پہ کیونکہ رینٹ ریسٹرکٹڈ آرڈیننس 2001 وہ یہ کہتا ہے کہ آفٹر ایوری 3 ایئرس 25% انکریز ہوگا رینٹ کے اندر. اور ہائرنگ جتنے بھی ساتھی لے رہے ہیں 3 سال ہو چکے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو آرڈیننس جو ساتھی گھروں میں رہ رہے ہیں ہائرنگ انہوں نے کروائی ہوئی ہے وہ پابند ہیں 25% اس کا اضافی رینٹ دینے کو. اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اب کہ بجٹ کے اندر اس ہائرنگ کو بھی 25% انکریز کرے. مہنگائی کے حوالے سے جو میڈیکل الاؤنس ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے، کنوینس الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے. وہ انشاءاللہ تعالی ڈیمانڈز وفاق کے حوالے سے ہم رکھیں گے، صوبوں کے حوالے سے ساتھی صوبوں میں رکھیں گے. صوبائی معاملات انشاءاللہ تعالی یہاں سے ڈائریکشنز
کنوے کروائی جائیں گی کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے جو ساتھی ہیں چیف منسٹر صاحبان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو حل کروائیں۔ دیکھیں، جب ایک بڑی واضح چیز ہے کہ اگر آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات حل ہو جائے، کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ سڑکوں پہ آئے، ذلیل ہو، نعرے بازی ہو، آنسو گیس کھائے یا کچھ بھی ہو، مگر یہ مجبور کیا گیا۔ بارہا میں یہ کہتا رہا، میری پچھلی ویڈیوز میں شیئر بھی کروں گا کہ گورنمنٹ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا سانحہ ہو جائے یا کچھ، خدا نہ خواستہ ادھر کوئی ساتھی مر جاتا یا کچھ ہو جاتا۔ ہمارا پولیس کا ایک ساتھی وہاں پہ شہید ہوا اپنے ہی آنسو گیس اور اس کی وجہ سے۔ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ گزشتہ 1 سال سے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک پتھراؤ نہیں ہوا۔ تمام ویڈیوز بیک سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ لیں، میں لائیو آتا رہا ہوں۔ 2 فروری سے ڈیلی بیسس پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے بھی جاتے ہیں۔ صرف ایک دستک دی جا رہی تھی کہ خدا را آواز سنے، آواز سنے، آواز سنے۔ کیا میسج دیا آپ نے پوری دنیا کے میڈیا کو، پاکستان کے میڈیا کو، گورنمنٹ نے، کہ خدا نہ خواستہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے؟ نہایت افسوس، نہایت افسوس، نہایت افسوس۔ اس ویڈیو میسج کے ذریعے سارے پرائم منسٹر عمران خان کو ٹیگ کریں کہ میری فیس بک آئی ڈی سے تمام ویڈیوز دیکھی جائیں جو ہم میسیجز بھیج رہے تھے کہ گورنمنٹ سنجیدگی سے لے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وزارت خزانہ میں جو لوگ بیٹھے کہ ملازمین کو مد مقابل لا کے کھڑا کیا جائے۔ حق دھرمی کس چیز کی تھی؟ فائنینس کی۔ ابھی کہاں سے پیسہ نکل آیا؟ میں بارہا کہتا رہا کہ فائنینس کی ٹیم بیٹھے، ابھی بھی آن کیمرہ آ جائیں، الیکٹڈ ساتھی بیٹھے، ہم بتائیں گے کوشچن کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں۔ مگر ایک مقصد تھا، ایک بتانا تھا کہ احتجاجوں سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ معاملات ہیں۔ میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ملازمین کو شعور دے دیا کہ نیت سچی ہو، جذبے سچے ہوں اور یکجہتی ہو تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر تمام ملازمین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے۔ کیا ہو گیا؟ جائز آئینی حق کے لیے نکلے ہیں بھائی آپ لوگ، اتنی آنسو گیس، شیلنگ، سب کچھ کیا، کسی ساتھی کے خلاف کوئی کارروائی؟ منسٹر صاحب سے ہم نے لکھوایا کہ آپ نہیں کریں گے۔ دیکھیں آپ، یہ وہ وقت نہیں رہا۔ گھر میں کام والی ماسی بھی آتی ہے، اگر اس کو آپ اس کا حق نہیں دیتے یا کوئی بات کرتے ہیں تو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ہم بھی سرکاری ملازمین ہیں، عزت نفس ہے، اور آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی تفریق نظر آ رہی ہو۔ بہرحال ملازمین، ایک دفعہ پھر آپ کو سلام، آپ لوگ اکٹھے رہے۔ تمام یہ نیا موبائل میں نے سیٹنگز ریفریش کر کے سب کچھ سیٹ کر کے آپ لوگوں سے میرا ابھی رابطہ ہو پایا، الحمدللہ۔ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ تعالی اتفاق میں برکت ہے، اور یہ برکت نظر بھی آ گئی۔ بڑی بڑی یونینز، ایسوسی ایشنز کے میرے ساتھی، یہی کہا جا رہا تھا کہ 1% کی بھی امید نہیں ہے، 2% کی بھی امید نہیں ہے، 3% کی بھی امید نہیں ہے۔
جن جن ساتھیوں کی اپ گریڈیشن ہوگی ان کو ایڈوانس میں مبارکباد. ٹائم سکیل پروموشن سے جو ساتھی مستفید ہوں گے ان کو بھی ایڈوانس میں مبارکباد. لیڈیز ہیلتھ ورکر سے وعدہ کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مسائل بھی حل ہوں گے. اگر جس کے چانسز 1% بھی نہیں ہے کہ ڈنڈی ماری گئی یا کچھ ہوا تو ملازمین اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے. وفاقی سیکٹریٹ کے ملازمین، اسلام آباد کے ملازمین اپنے حقوق کا دفاع بھی کریں گے سیسا پلائی دیوار کی طرح. یہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. میں جیل میں گیا اور تمام ساتھیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ رحمان باجوہ نہیں بھی ہوگا تو وہ کچھ کر سکتے. میری جو کوشش تھی، جو جد و جہد تھی، وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے کی تھی اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں. میں نہیں، کوئی اور آئے گا، کوئی اور نہیں، کوئی اور آئے گا. لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اصل سوچ کا ہوتا ہے. پیچھے عوام کھڑی ہو تو لیڈر کوئی بھی بن جاتا ہے. پیچھے اسٹرینتھ ہونی چاہیے، سچا ایماندار بندہ. اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں، اپنی اپنی یونینز ایسوسیشنز میں آپ دیکھیں کہ کس ساتھی کا کیا کردار رہا. یہ تحریک 1 سال سے چل رہی تھی، اس کے حوالے سے کس لیڈر نے، کس ساتھی نے کتنی کمپین کی. اس ساتھی کو منتخب آپ لوگ خود کریں، اس کی رہنمائی میں چلیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا حق آپ کی دہلیز پہ پہنچے گا. 10 فروری کے بعد سے اسلام آباد آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جس اخوت اور یکجہتی کا آپ نے مظاہرہ کر دیا اور بتا دیا، ایک میسج ہی کافی ہوگا. تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر سلام. رابطے میں رہوں گا آپ سے. کچھ ویڈیوز میرا خود بھی جستجو ہے، میں دیکھوں کہ ساتھی کیا کرتے رہے. بالکل خبریں ہیں، میں فیس بک اور واٹس ایپ پہ نہیں دیکھ سکا. میں دیکھوں گا، شیئر بھی کروں گا کہ اسلام آباد کے ساتھیوں نے اور تمام صوبوں کے ساتھیوں نے کس طرح سے یہ جنگ لڑی اپنے حقوق کی، اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. اچھا، ایک چیز کہ جو واٹس ایپ کے میرے فیس بک میں فرینڈ لسٹ جو ہے ساتھی ایکسیڈ کر گئے ہیں. فیس بک پیج میں نے بنایا ہے رحمان باجوہ کے نام سے، اس کو آپ فالو کریں گے تو ساری چیزیں اس کے اوپر بھی شفٹ ہوتی جائیں گی. یہ تو میرا پرسنل پیج تھا، ذاتی فیس بک کا اکاؤنٹ تھا، مگر آپ کے پیار محبت نے اس کو کہاں تک لے گیا. تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پیج پہ شفٹ کریں گے. تو جو ساتھی فیس بک پہ اس وقت فرینڈ ہیں وہ بھی اس کو آپ شیئر لائک کر لیں، فالو کر لیں اس پیج کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر 5000 فرینڈز تک کی میرے خیال میں آپشن ہوتی ہے. اس سے زیادہ ساتھیوں کو نہیں رکھ سکتے. وہاں پہ جتنے بھی ساتھی اس کے اوپر ہوں فالو کریں تو ان تک وہ میسیجز اور جو بھی معاملات ہیں انٹریکشن ہو جاتی ہے. تو اس پیج کو آپ فالو کر لیں. انشاءاللہ تعالی ساتھیوں سے رابطہ رہے گا، اپڈیٹس بھی رہیں گی. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. السلام علیکم.